وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، دین اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، عند اللہ محبوب ترین عبادت، اسلام کی امتیازی شان اور عظیم خوبی ہے۔ بلا شبہ زکوٰۃ اسلام کے متعدد عظیم محاسن کا پرچارک ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کفر اکبر اور اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ ابو بکر صدیق اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ کا مقصد مالوں کو پاک کرنا، دلوں کو صاف کرنا اور فقراء و مساکین کی حاجت پوری کرنا ہے۔ قلیل مقدار کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی سے فقر و فاقہ کا خاتمہ ہوتا ہے، فقراء و مساکین کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں اچھی خوراک جمع ہو جاتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، بندہ اجر عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں بے انتہا برکت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس مختصر تمہید کے بعد آئیں دیکھیں کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور کن چیزوں میں کب اور کتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ فقہا نے زکوٰۃ کی شرعی تعریف یہ کی ہے کہ کچھ مخصوص اموال ایسے ہیں کہ اگر وہ خاص مقدار تک پہنچ جائیں تو ان میں ایک مخصوص مقدار مخصوص اوقات میں نکال کر مستحقین میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ جن مخصوص اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ کل 4 ہیں۔ نمبر 1 نقدین، سونا چاندی، کرنسی اور نوٹ بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ کرنسی سونا اور چاندی کا بدل ہے۔ نمبر 2 اناج، غلہ، طعام جسے ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 سامان تجارت۔ نمبر 4 مویشی، اونٹ، گائے، بکری جو اپنا چارہ خود چرتی ہیں۔ اب ان اشیاء کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نقدین، سونا اور چاندی کے بارے میں معلومات لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ہر وہ مال جس میں زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال خزانہ ہے، کنز ہے، جس کی وعید آئی ہے۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہو اور اس پر قمری سال ہجری سال مکمل ہو جائے تو سال پورا ہوتے ہی مکمل سونے کی 2.5% مقدار بطور زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر 85 گرام سونا سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یا اگر کسی نے سال مکمل ہونے سے پہلے کسی ضرورت کے تحت سونا بیچ دیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ حدیث یا فرماتے ہیں لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ 20 مثقال من الذهب شيء، لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ 20 مثقال من الذهب شيء، رواہ الدارقطنی۔ 20 مثقال سونا سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار پر آدھا دینار اور 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار سونے کا تھا
اور 20 مثقال یا 20 دینار کا وزن موجودہ گرام کے حساب سے 85 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 595 گرام یا اس سے زیادہ چاندی ہو اور اس پر ایک قمری سال ہجری سال مکمل ہو جائے تو ہر سال کی تکمیل پر مکمل چاندی میں 2.5% مقدار بطور زکوٰۃ نکالنی واجب ہوگی۔ اگر 595 گرام سے کم چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، یا اگر کسی نے سال مکمل ہونے سے پہلے کسی ضرورت کے تحت چاندی کو بیچ دیا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حدیث یا فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي مَا دُونِ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، رواہ البخاری، کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، اس طرح 5 اوقیہ 200 درہم کے برابر ہوا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم میں 1 درہم، اور جب تک 200 درہم چاندی نہ ہو جائے تم پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان میں سے 5 درہم ادا کرو، اور اگر 200 درہم سے زیادہ ہے تو اسی حساب سے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ 5 اوقیہ یعنی 200 درہم موجودہ گرام کے حساب سے 595 گرام ہوتا ہے۔ کرنسی روپے پیسے کو سونے اور چاندی پر قیاس کریں گے۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی دونوں میں سے کسی کی قیمت کے برابر پیسے ہوں تو ان پر سال مکمل ہونے کے بعد کل پیسوں میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ سونا چاندی اور کرنسی کی تفصیل جاننے کے بعد آئیں دیکھیں غلے میں زکوٰۃ کب اور کتنی نکالیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے مومنو جو تم حلال روزی کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو، اور ہم نے جو تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بھی کچھ مقدار اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ زمین کی وہ پیداوار جو ناپی جائے یا جسے ذخیرہ بنا سکتے ہیں، مثلا گیہوں، جو، چاول، کھجور، کشمش وغیرہ جو ذخیرہ اندوزی کے قابل ہیں، اگر یہ نصاب تک پہنچ جائیں، ایک مخصوص مقدار تک غلہ پیدا ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ غلے کے نصاب سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا فرماتے ہیں لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، متفق علیہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث سے آپ فرماتے ہیں لیس فی حب ولا تمر صدقہ حتی یبلغ 5 اوسق، کی 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 5 وسق 300 سا کا ہوا، اور 300 سا موجودہ کلو گرام کے حساب سے 750 کلو بنتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں 750 کلو غلہ یا اس سے زیادہ غلہ پیدا ہوا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کتنی مقدار زکوٰۃ نکالے گا اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ اگر وہ غلہ آسمانی بارش یا چشمے سے سیراب ہو کر پیدا ہوا ہے اور نصاب تک پہنچ گیا ہے تو کل غلے میں سے 10واں حصہ یعنی 10% غلہ بطور زکوٰۃ نکالیں گے، اور اگر کنواں و مشین وغیرہ سے سینچائی کر کے غلہ پیدا کیا گیا ہے تو 20واں حصہ یعنی 5% غلہ بطور زکوٰۃ نکالیں گے۔ حدیث یا فرماتے ہیں فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وفیما سقی بالنضح نصف العشر۔ آپ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جس زمین کو بارش یا چشمہ سیراب کرے یا زمین خود نم تھی تو اس کی کل پیداوار میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ یعنی 100 میں 10 کلو،
اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے سیراب کیا گیا، مشین کے ذریعے سیراب کیا گیا، تو اس میں 20واں حصہ یعنی 5%، 100 میں 5 کلو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ البتہ زمین کی وہ پیداوار جو ناپی نہیں جاتی ہے یا جو ذخیرہ اندوزی کے قابل نہیں ہے، مثلا تربوز، انار، آم، پھل وغیرہ، تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس سے تجارت کی جائے گی تو وہ تجارت کے حکم میں ہے، جس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ غلے میں کب زکوٰۃ نکالنی ہے؟ غلے کی زکوٰۃ میں سال کا اعتبار نہ ہوگا، اور غلے کے علاوہ جن چیزوں میں زکوٰۃ، جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان سب میں سال کا اعتبار ہوگا۔ غلے میں سال کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جس دن غلہ گھر میں آئے اسی دن زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائی کے دن ان کا حق ادا کر دو۔ تیسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے سامان تجارت۔ جب مال تجارت پر 1 سال مکمل ہو جائے تو سامان اور منافع دونوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر وہ سامان تجارت 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہے تو 2.5% قیمت بطور زکوٰۃ نکالنی ہوگی، جیسا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان چیزوں سے بھی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے تھے جن چیزوں کو ہم فروخت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ چوتھی چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے مویشی، اونٹ، گائے اور بکری جو اپنا چارہ خود چرتی ہے۔ اونٹ میں زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے کہ جس کے پاس کم از کم 5 اونٹ ہوں تو ان پر سال مکمل ہوتے ہی 1 بکری بطور زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح 24 اونٹ تک ہر 5 اونٹ کے بدلے 1 بکری زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر 25 اونٹ یا اس سے زیادہ ہوں تو 25 سے 35 اونٹ تک 1 سال کی اونٹنی، اور 36 سے 45 اونٹوں تک 2 سال کی اونٹنی بطور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مزید تفصیل صحیح بخاری میں مروی احادیث کے اندر موجود ہے۔ گایوں میں زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے کہ 30 سے کم گایوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کے پاس 30 یا اس سے زیادہ گائے ہوں اور ان پر 1 سال مکمل ہو جائے تو ہر 30 گایوں میں 1 سال کا بچڑا اور ہر 40 گائے پر 2 سال کا بچڑا بطور زکوٰۃ واجب ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ بکریوں میں زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے کہ 40 سے کم بکری اور بھیڑ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کے پاس 40 یا اس سے زیادہ بکریاں ہوں، بھیڑ ہوں، اور ان پر 1 سال مکمل ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 40 سے لے کر 120 بکریوں تک 1 بکری ہے، 121 سے لے کر 200 بکریوں تک 2 بکری زکوٰۃ ہے، اور 201 سے لے کر 300 بکریوں تک 3 بکری زکوٰۃ ہے۔ 300 سے زیادہ بکریاں ہیں تو ہر 100 میں 1 بکری زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں۔ جانوروں میں زکوٰۃ سے متعلق ایک بات واضح رہے کہ وہ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ جو اپنا چارہ خود چرتے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے، اور جن بکریوں کا اکثر چارہ، غذا، خوراک ان کا مالک خرید کر لا کر دیتا ہے تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، الا کہ وہ تجارت کے لیے ہوں تو پھر وہ تجارت کے حکم میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین میں فقہ اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ رب زدنی علما، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔